نمبر 5 سورۃ المائدہ تفسیر ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ان کے پاس ما فی الارض ہو، جتنا کچھ کے زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ، اور اسی کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی جو کچھ زمین میں ہے اس کے ساتھ، ما ہو، اتنا ہی اور ہو، ایک زمین میں جو کچھ ہے اتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اتنا، اتنا اور بھی ہو، لیفتدوا، کہ فدیہ ادا کر دیں، چھڑائی ان کو مل جائے، بہی، اس کے ساتھ اتنا کچھ دے کے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے جان ان کی چھٹ جائے، ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، تقبل ہرگز، خود اس میں بھی معنی نفی کے، یعنی وہ یہ ساری چیزیں لے آئیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دکھ کی مار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کفر کی شناخت کا بیان کیا کہ یہ کفر اتنی شدید چیز ہے، اتنی تباہ کن چیز ہے کہ دیکھو ظلم، اور یہ ظلم کی انتہائی شکل ہے کفر اور شرک۔ دنیا میں جو مظالم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس کی سزا تم سن چکے ہو، اب یہ اس سے بھی بڑے جرم کی سزا سنو، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خدا کے ساتھ شرک کرے، کفر کرے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر کافر، لو ان لہم، اگر ان میں سے ان کے لیے، کافروں کے لیے مراد یہ کہ ہر کافر کے پاس اتنا کچھ ہو جتنی یہ دنیا تمہاری ہے، جمیعاً سارے کا سارا، جو کچھ اس میں سونا چاندی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے سے دگنا بھی لے آئے نا، اور سب خدا کی راہ میں خیرات کر دے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میں اس عذاب سے وہ بچ جائے، ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے صرف ایک بات کا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو، ان کی شہادت دو، رسالت کی، نبوت کی، وہ نہیں مانے، اور کہتے ہیں کہ ہم خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں خدا کے لیے۔ اللہ نے کہا کچھ کر لو، یہ جو شرک اور کفر ہے نا، ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں۔ اسی لیے بات اس چیز کی ہے جس کی بڑی نظر، کافروں کی نظر میں جس کی بڑی اہمیت اور ویٹیج ہے، اور ان کی نظر میں ویٹیج ہے دنیا کی۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کیا چیز ہے، اس جیسی ایک اور دنیا بھی ہو جائے اور ہر کافر کے پاس ہو جائے، یعنی فرض کیجئے 1 کروڑ کافر ہیں تو 1 کروڑ دنیایں وہ سارے کافر لے آئیں، اور 1 کروڑ نہیں بلکہ 2 کروڑ لے آئیں، تو اللہ نے کہا ہم ہرگز ان سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ چیز تو وہاں وہ پیش کریں جس کی اس کی نگاہ میں قدر ہو، جہاں پر چیز جس کے حضور میں پیش کی جا رہی ہے، اور ان کے ہاں قدر ہے ایمان کی، ان کے ہاں پوچھ ہے نیکی کی جو ایمان کے ساتھ، اور ان کے ہاں تو اجر ملے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اور وہ اگر کسی انسان میں نہیں ہے، باقی پھر جو مرضی بھی لے جائے کچھ قابل قبول نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے، اسی لیے اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا صحیح بخاری میں یہ حال آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس آج زمین سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور ساری زمین میرے پاس ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس جگہ کے ڈر سے جس جگہ مجھے ابھی جانا ہے، قبر۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں، تم اس جگہ کی دہشت ناکی سے، اس جگہ کی اہمیت سے تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کدھر پیش ہونا ہے، یہ چیز۔ اور کافر کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، کافر تو بہت دور کی بات ہے، خود مومنوں کو ادراک نہیں ہوتا۔
اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو ایمان کے علاوہ اگر کوئی چیز لے کے آئے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور کفر کی سزا بھی باقی ہے۔